السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، بدشگونی اور اسلام سیریز میں آپ تمام کا خیر مقدم۔ آج کا ٹاپک ہے آخری بدھ کی حقیقت۔ بدشگونی کے حوالے سے سفر کے مہینے میں جو آخری بدھ ہوتا ہے اس کو بھی لوگ منحوس سمجھتے ہیں، برکت سے خالی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ آخری بدھ کے حوالے سے سماج میں دو قسم کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی دونوں گڈمڈ ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ لوگ اس عقیدے کے اعتبار سے عمل انجام دے رہے ہیں یا اس عقیدے کے اعتبار سے۔ پہلا عقیدہ خوشی اور جشن کا ہے، اور اسے وہ غسل صحت منانا کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ابتدائی ایام میں یا 13 تاریخ کو بیمار جب ہوئے تو آخری بدھ کو تھوڑا افاقہ ہوا، آپ نے غسل فرمایا، آپ حشاش بشاش ہوئے اور اچھے اچھے پکوان آپ نے کھائے۔ تو اسی کی یاد میں یا اسی کی اتباع میں جشن کے طور پر لوگ اس دن جلوس نکالتے ہیں، صبح صبح ہری گھاسوں پر چلتے ہیں، اور قسم قسم کے پکوان پکائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، اور ایک خاص پکوان چوری کے رسم کی ادائیگی ہوتی ہے۔ چوری یعنی گھی کا اور چورا ٹائپ کا بنتا ہے، یہ بھی ایک کھانے کی چیز ہے۔ تو یہ سب خوشی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور وجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفایابی ملنے کے بعد یا تھوڑا افاقہ ہونے کے بعد غسل کیا آپ نے اور اچھے اچھے پکوان کھائے۔ دوسرا عقیدہ آخری بدھ کے حوالے سے ہے کہ یہ بہت منحوس ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ کیا ہے وجہ؟ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بیمار ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ صحیح بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری ایام میں، اور بعض مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ سفر کے آخری بدھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا۔ تو اس آغاز کی وجہ سے لوگوں نے اس بدھ کو ہی منحوس مان لیا، اور ایک دوسری وجہ بھی اس کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ایک گڑھی ہوئی روایت ہے، موضوع روایت ہے، کہ عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر اربعین فی الشہر یوم نحس مستمر، کہ شہر کا مہینے کا آخری بدھ یہ منحوس دن ہے، اور اس میں مسلسل نحوست کا نزول ہوتا ہے۔ یہ موضوع روایت۔ ان دو چیزوں کی بنیاد پر، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے آغاز کا، اور دوسرا یہ کہ اس ایک روایت جو گڑھی ہوئی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے آخری بدھ کو یوم نحس مستمر کہا ہے، لوگوں نے اس کو منحوس ماننا شروع کیا۔ تو یہ دو چیزیں آئیں، ایک خوشی منانے کا اس کا سبب، دوسرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صحت یاب ہوئے تھے اور آپ نے پکوان کو پکوا کر کے کھایا تھا، جو کہ غلط ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیمار ہوئے ہیں، لہذا یہ منحوس دن ہے اور برکت سے خالی۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر کہ اس آخری بدھ کے نحوست سے کیسے بچا جائے، لوگوں نے دو اعمال کرنا شروع کیا ہے۔ ایک ہے نماز، مخصوص قسم کی ایک نماز ہے کہ آخری بدھ کو چاشت کے وقت 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 70 مرتبہ
سورہ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر، اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور ایک مرتبہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے یہ چاروں رکعتوں میں ان کو پڑھنا ہے اور پھر سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک آیت کریمہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 ہے، اس کا آخری حصہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ ہی تمام معاملات پر غالب ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس سورہ یوسف کی 21 نمبر کی آیت کے آخری ٹکڑے کو 360 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ایک اس کے بعد 3 مرتبہ ایک خود ساختہ بنائے ہوا درود ہے وہ پڑھنا ہے، اور آخر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یعنی سورہ صافات کی آخری یہ 3 آیات پڑھ کر کے ختم کرنا ہے۔ یہ ایک مخصوص قسم کی نماز ہے جس میں ان چیزوں کو پڑھنا ہے، اور خاص طور سے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ آیت کریمہ سلام پھیرنے کے بعد 360 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس 360 اور سال میں 360 یا 365 دن کے اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو گویا کہ ہر ایک مرتبہ پڑھنا گویا کہ ایک دن سے بلاؤں کا ٹالنے کی نیت ہوا کرتی ہے۔ اور دوسرا ایک عمل ہے مخصوص قسم کا ایک ذکر ہے کہ لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک ایسے شخص کے پاس جمع ہوتے ہیں جس کو لکھنا آتا ہے، اور وہ ایک پرزے پر کاغذ کے ایک ٹکڑے پر ان آیات کو لکھتا ہے جس میں سلام کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں سے 7 آیات کا وہ انتخاب کرتا ہے اور ان کو ان پرزوں پر لکھ کر کے انہیں دیتا ہے، اور وہ اس کو پانی میں ڈال کر پیتے ہیں اور لوگوں کو ہدیہ اور تحفہ دیتے ہیں۔ وہ آیات ہیں سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58، سلام علی نوح فی العالمین سورہ صافات آیت نمبر 79، سلام علی ابراہیم سورہ صافات آیت نمبر 109، سلام علی موسیٰ و ہارون سورہ صافات آیت نمبر 120، سلام علی الیاسین سورہ صافات آیت نمبر 130، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سورۃ الزمر آیت نمبر 73، سلام ہی حتی مطلع الفجر سورۃ القدر آیت نمبر 5۔ ان 7 آیات کو وہ لکھ کر کے لوگوں کو دیتا ہے، اور لوگ پرزی لے کر کے پانی میں ڈالتے ہیں، اس کو پیتے ہیں اور دوسروں کو تقسیم کرتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس عمل سے وہ آخری بدھ کے نحوست سے، اس کی بلاؤں سے، پریشانیوں سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ آخری بدھ کے حوالے سے 2 مخصوص عمل لوگ بطور احتیاط یا احتیاطی تدابیر کے طور پر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخری بدھ کو غلط ماننا، منحوس ماننا، برکت سے خالی ماننا، اور دوسرا احتیاطی تدابیر کے طور پر اس مخصوص نماز کو پڑھنا، اس مخصوص کو ذکر کو کرنا کیسا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جشن منانا جو ایک عقیدہ لوگوں کا ہے، اور یہ وجہ یہ بنی تھی، لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دن آخری بدھ کو افاقہ ہوا تھا، آپ نے نہایا تھا اور اس کے بعد اچھے پکوان کھائے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ثابت نہیں۔ جب واقعہ ہی ثابت نہیں ہے تو اس طریقے کا جشن منانا بھی یہ درست نہیں ہوا۔ سوال دوسرا یہ ہے کہ اگر بائی چانس ہم مان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی تھی اس دن، تو کیا اللہ کے نبی نے ایسا کوئی جشن منایا؟ اگر نبی نے منایا ہے تب تو ٹھیک ہے، ہم بھی منا سکتے ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی ثبوت کسی بھی حدیث کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ بلکہ ایک معاملہ اس کے برعکس ہے کہ یہ جشن جو منایا جاتا ہے، ممکن ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پہ مناتے ہوں، لیکن یہ انجانے میں یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ صحیح واقعے کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز، وہ بیماری جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وہ سفر کا
آخری بدھ تھا، لہذا اگر اس بدھ کے دن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے کوئی جشن مناتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کی دلیل نہیں، آپ سے محبت کی دلیل نہیں، بلکہ نفرت اور بغض کی دلیل ہے، جیسا بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہودیوں نے اس دن جشن منایا تھا۔ دوسری بات منحوس سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعتاً سفر کے آخری بدھ کو بیمار ہوئے اور اس کی وجہ سے منحوس مانا جا رہا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو منحوس مانتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ربیع الاول کے مہینے کو منحوس ماننا چاہیے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ جب انتقال ہوا ہے لوگوں نے اس میں جشن منانا شروع کیا، ربیع الاول کے مہینے میں جشن عید میلاد النبی مناتے، اور بیماری کے آغاز جس میں ہوا اس کو منحوس مانتے، یہ عجیب معاملہ ہے۔ لہذا یہ بھی غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے آغاز کو نحوست کے نام سے تعبیر کیا جائے اور اس دن کو منحوس مانا جائے، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اس کو منحوس نہیں مانا، تو ہم اور آپ اگر کرتے ہیں تو غلط ہے۔ ممکن ہے آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نماز پڑھنا کب غلط ہو گیا، یا اسی طریقے سے یہ حلقہ قائم کر کے پرچیوں پر قرآن کی آیات لکھا کر کے اس کو پانی میں ڈال کے پینا یہ غلط کیوں ہے؟ یہ تو قرآن کی آیات ہی تو ہیں، یا وہ تو نماز ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ اگر یہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو کرنے کی اجازت ہوگی، اگر نہیں ثابت ہیں تو نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں بلکہ اس سے رکنا ضروری ہے، روکنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کر جائیں اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کر جائیں، کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخصوص قسم کی نماز کو نہ تو پڑھا ہے، نہ صحابہ کرام کو اس کی تلقین کی ہے، نہ سلام علی نوح فی العالمین جیسی آیات کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے آپ نے اس کو لکھ کر کے صحابہ کرام کو دیا ہو اور انہوں نے پانی میں ڈال کے اس کو پیا ہو یا ہدیہ تحفہ۔ لہذا جو کام نبی سے ثابت نہیں اسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہی بدعت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کر دے جو ہمارے دین کا حصہ نہیں تھا، دین کے نام پہ ایجاد کیا ہے تو وہ مردود ہے، وہ ما لیس منہ جو اس کا حصہ نہیں تھا کسی نے بڑھا دیا ہے تو مردود و رد کر دیا جائے گا۔ اور صرف یہ معاملہ نہیں کہ رد کر دیا جائے گا بلکہ وہ بدعت ہے، بدعت کے غلط اثرات یا برے اثرات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب نہ ہوگا۔ وہ تفصیلی روایت ہے۔ الہ میں کہنا سننا زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں صحیح اسلامی عقیدہ، صحیح اسلامی تعلیمات سے روشناس فرما اور اسی پر ہم تمام کو باقی رکھ، آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔